کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو قدم مبارک جہاں جہاں دوستوں نبی کے لگے ہوئے ہیں قدم مبارک جہاں جہاں پر میرے نبی کے لگے ہوئے ہیں وہ گلیاں خوشبو وہ شہر خوشبو وہ گلیاں خوشبو وہ کوچے خوشبو وہ شہر خوشبو دیات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو خدا کی مرضی سے سید عائشہ بنی ہے لوگوں نبی کی دلہن خدا کی مرضی سے سید عائشہ بنی ہے دوستوں نبی کی دلہن نکاح بھی خوشبو بیاہ بھی خوشبو نکاح بھی خوشبو بیاہ بھی خوشبو نبی کی ساری بارات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ تقریب تقسیم انعامات سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں اصل خطاب تو انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب اطال اللہ بقاءہ کا ہوگا، اور ابھی آتے ہوئے یہاں جو میری بات ہوئی تو وہ دھرم کوٹ سے آگے آ چکے ہیں، تو چند ہی لمحوں میں وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ چلو اچھا ہوا اس اعتبار سے کہ مجھے بھی کوئی دو چار باتیں آپ حضرات سے کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ انعام کا مقصد ہوتا ہے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، اور یہ حوصلہ افزائی کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔
اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر صحابہ قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ اپنے صحابہ کی، اپنے نبی کے صحابہ کی حوصلہ افزائیاں کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ انعام کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور حوصلہ افزائی کرنا یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو میں اس پر مزید بات بھی کر سکتا تھا، بہرحال تو یہ مقصد حوصلہ افزائی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس دور میں اگر کوئی بچہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا مسجد میں آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ مسجد سے باہر کفر ہے، الحاد ہے، زندیقیت ہے، جہالت ہے، گالم گلوچ ہے۔ مسجد سے باہر کا ماحول خراب ہے۔ بچہ مسجد کے پاکیزہ ترین ماحول میں آتا ہے تو بچے کا یہ مسجد میں آنا خود ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اور جو بچہ مسجد میں آ گیا وہ انعام کا مستحق ہو گیا، کہ اس نے مسجد میں آ کر گیم کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اور اس نے کھیل کود کو چھوڑا ہے، اس نے باہر کے رنگین ماحول کو چھوڑا ہے اور مسجد کے پرنور ماحول کے اندر آیا ہے، تو یہ آنا ہی اس کے لیے باعث انعام ہے۔ اور یہ ترکی کی کہاوت ہے کہ جب آپ کی مسجد میں پچھلی صف سے بچوں کا شور نہیں آ رہا تو پھر آپ اپنے مستقبل کی فکر کیجئے کہ آپ کا مستقبل تاریک ہے، اور اگر پچھلی صف سے بچوں کا شور آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا مستقبل روشن ہے، آپ کا مستقبل تابناک ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ نے یہ نسل نو ہمارے سپرد کی ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا طاہر محمود صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا عبدالغفار عابد صاحب مجھ ناکارہ کی دعوت پر اپنے جمعہ کی جو ان کے معاملات تھے، خطابات تھے، وہ دوسروں کے سپرد کیے اور خود ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لیں آئیں۔ مولانا طاہر صاحب، مولانا عبدالغفار عابد صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماحول دیکھ کر جس وقت میری آپ کی آنکھ بند ہوگی، احساس تب ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ یہ پکی بات ہے، قرآن والے ان بچوں کو سبق یاد نہیں ہے۔ قرآن والے اللہ والے، قرآن والے کیوں بھی بولو بیٹا، قرآن والے اللہ والے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب علموں کے علاوہ اس زمین کے اوپر اگر اللہ کا ولی نہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ قرآن والے اللہ والے کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن والے اللہ کے خاص گھر والے ہیں۔ قرآن کا والے کون ہے جی؟ اللہ کے خاص گھر والے ہیں۔ جس طرح گھر کا بچہ ہے، مفتی صاحب کا گھر ہے، دور کی بات نہیں، بات سمجھیے ذرا، مفتی صاحب کا گھر ہے، مفتی صاحب کا اپنا بچہ آتا جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر میں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر چلا جاؤں تو آپ بھی کہیں گے ایڈی ایڈی داڑھی رکھی ہے، ایڈا پگڑ بننے تو نہیں نا، پتہ نہیں آگے کس سے گھر نہیں چاہیے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو گھر والا
گھر والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن والوں کو خاص اپنے گھر والا کیوں کہا کہ یہ جنت کے اندر آئیں گے جائیں گے، کوئی روک ٹوک، فرشتے بھی نہیں پوچھیں گے کتنے چلیا، فرشتے بھی نہیں پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے، کیوں؟ یہ اللہ والا قرآن والا ہے۔ اور پھر اگلی بات، اللہ پاک نے قرآن کے اندر حدیث کے اندر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم طالب علم کا پہلے ذکر ہے، استاد کا نہیں سمجھے، طالب علم کا پہلے ذکر ہے اور استاد کا بعد میں ذکر ہے۔ ایک بات، طالب علم کی قدر، جس وقت یہ طالب علم گھر سے چلتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مسجد میں کھڑا ہوں، حیات الصحابہ کھول کے دیکھیں جلد نمبر 3، صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت طالب علم اپنے گھر سے، طالب فنون نہیں کہہ رہا، سکول والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک فن ہے، تعلیم نہیں، یہ تعلیم ہے، اور تعلیم یہ دینی تعلیم وہ ہے جو اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی آخرت کی پہچان کرواتی ہے، وہ انجینئر کی پہچان کرواتی ہے، وہ کمپیوٹر کی پہچان کرواتی ہے، وہ دنیاوی فنون ہے، لیکن یہ علم ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے، قبر اور آخرت کو پہچانتا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے قبر کے اندر ماں باپ کو اس کا صلہ ملتا رہتا ہے، کہ ماں باپ کو اس کا، اور تربیت ان مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر تربیت اب نہیں رہی، پہلے تھی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ نماز کے بارے کے اندر، گالی گلوچ کے بارے کے اندر، ماں باپ کی خدمت کے بارے کے اندر سب کچھ بتاتے بھی تھے اور ہوتا بھی تھا۔ اب تو سوائے یہ فیکٹریاں ہیں، وہ فیسیں لے کے صرف سکول۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت طالب علم اپنے گھر سے مدرسے کی طرف قاعدہ پکڑ کے آتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ استقبال کے لیے چلتے ہیں۔ اس طالب علم کے لیے جس کو استنجے کے مسائل کا بھی پتہ، اللہ پاک ان لوگوں کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا تشریف لائے ہیں تو سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ تقریب تقسیم انعامات سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں اصل خطاب تو انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب اطال اللہ بقاءہ کا ہوگا، اور ابھی آتے ہوئے یہاں جو میری بات ہوئی تو وہ دھرم کوٹ سے آگے آ چکے ہیں، تو چند ہی لمحوں میں وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ چلو اچھا ہوا اس اعتبار سے کہ مجھے بھی کوئی 2-4 باتیں آپ حضرات سے کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ انعام کا مقصد ہوتا ہے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، اور یہ حوصلہ افزائی کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر صحابہ قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ اپنے صحابہ کی، اپنے نبی کے صحابہ کی حوصلہ افزائیاں کرتے ہوئے کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ انعام کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور حوصلہ افزائی کرنا یہ اللہ کی سنت بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو میں اس پر مزید بات بھی کر سکتا تھا، بہرحال تو یہ مقصد حوصلہ افزائی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لگن پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس دور میں اگر کوئی بچہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا مسجد میں آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ مسجد سے باہر کفر ہے، الحاد ہے، زندیقیت ہے، جہالت ہے، گالم گلوچ ہے۔ مسجد سے باہر کا ماحول خراب ہے۔ بچہ مسجد کے پاکیزہ ترین ماحول میں آتا ہے تو بچے کا یہ مسجد میں آنا خود ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اور جو بچہ مسجد میں آ گیا وہ انعام کا مستحق ہو گیا، کہ اس نے مسجد میں آ کر گیم کو چھوڑا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اور اس نے کھیل کود کو چھوڑا ہے، اس نے باہر کے رنگین ماحول کو چھوڑا ہے اور مسجد کے پرنور ماحول کے اندر آیا ہے، تو یہ آنا ہی اس کے لیے باعث انعام ہے۔ اور یہ ترکی کی کہاوت ہے کہ جب آپ کی مسجد میں پچھلی صف سے بچوں کا شور نہیں آ رہا تو پھر آپ اپنے مستقبل کی فکر کیجئے کہ آپ کا مستقبل تاریک ہے، اور اگر پچھلی صف سے بچوں کا شور آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا مستقبل روشن ہے، آپ کا مستقبل تابناک ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ نے یہ نسل نو ہمارے سپرد کی ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا طاہر محمود صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا عبدالغفار عابد صاحب مجھ ناکارہ کی دعوت پر اپنے جمعہ کی جو ان کے معاملات تھے، خطابات تھے، وہ دوسروں کے سپرد کیے اور خود ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے تشریف لیں آئیں۔ مولانا طاہر صاحب، مولانا عبدالغفار عابد صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وصديقنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما
लियुतम्मिम मकारिमल अखलाक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात इंतहाई मोहब्बत और खुलूस से बावाज़े बुलंद रोशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज आपके गांव में पहली दफ़ा बरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ख्र आलम साहब की दावत पे हाज़री का अल्लाह ताला ने मौका अता किया है और आपकी ज़ियारत की ये सआदत मैं हासिल कर रहा हूँ। और इस गांव में जिस खूबसूरती के साथ आज के इस बाबरकत दिन जुम्मतुल मुबारक में जिस हुस्न इंतज़ाम के साथ मुफ्ती साहब ने ये सारा माहौल बनाया है, ये महफ़िल सजाई है, दिल से दुआ है अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब की और उनके साथियों की मेहनत में बरकत अता फ़रमाएँ और मुफ्ती साहब और उनके ये जो साथी हैं, उनके मुतालिकीन हैं और इस इदारे की जो इंतज़ामिया है, अल्लाह ताला उन सब के इल्म में, अमल में, औलाद में, माल में बरकतें अता फ़रमाएँ। बहुत दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यहाँ पे इतना खूबसूरत निज़ाम और ख़ूबसूरत ये मासूम तलबा और इनकी ये खूबसूरत नशिस्त अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जुम्मे का दिन है और मेरे ज़हन में चंद मुंतशिर बातें हैं। दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और कहने सुनने से ज़्यादा मुझे और आपको अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हमारी निस्बत जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और हमें इस निस्बत पे फ़ख्र हासिल है। ये मामूली निस्बत नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी एक निस्बत है। और मेरे दोस्तों, हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और मदीना मुनव्वरा में जाकर हुज़ूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने जिस मुआशरे की तश्कील फरमाई, उस मुआशरे को मैं और आप मदनी मुआशरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदनी मुआशरा। और जिसको आजकल की इस्तिलाह में रियासत मदीना भी कहा जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रियासत तश्कील दी मदीना मुनव्वरा में जाकर, जो मुआशरा तश्कील दिया, जो अफराद तैयार करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, उन अफराद के रहने से जो मुआशरा तश्कील पाया, उसको मुआशरे को हम क्या कहते हैं? मदनी मुआशरा, रियासत मदीना। उस मदनी मुआशरे की 4 बुनियादी खसूसियात थी। क्या थी? 4 बुनियादी खसूसियात थी। वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अगर आपका ध्यान रहा तो आपकी तवज्जो की बरकत से मुझे भी अल्लाह ताला कुछ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। ये तलबा की तरफ अगर थोड़ी सी खामोशी हो जाए तो गुफ्तगू करना ज़रा आसान हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, आज मैं और आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं और हम में से हर एक अपनी निस्बत किसके साथ जोड़ते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब किसके उम्मती हैं? हुज़ूर के उम्मती हैं ना।
تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں بھی وہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں یا کہ نہیں پائی جاتی۔ مدنی معاشرے میں حضور علیہ السلام نے جس معاشرے پہ محنت کی، افراد تیار کیے، اس معاشرے کی 4 بنیادی خصوصیات تھیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد کا آپس میں جو تعلق تھا اس کی بنیاد ایمان تھی، اس کی بنیاد قرآن تھی، اس کی بنیاد ایمان تھی۔ وہ آپس میں جو رہتے تھے وہ برادری کی بنیاد پر ان کے تعلقات نہیں تھے، زبان کی بنیاد پر نہیں تھے، یا کسی اور عنوان پہ وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے کہ ہماری برادری ایک ہے اس وجہ سے ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، یا ہماری رشتہ داری ہیں، یا ہمارا آپس میں قبیلہ ایک ہے۔ یہ بات نہیں تھی۔ جس نے بھی سیرت کو پڑھا ہے، تاریخ کو پڑھا ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ جو حضور اور حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام تھے، مدینہ منورہ کے صحابہ نے جو انصار کہلاتے ہیں، انہوں نے حضور اور حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کی اس طرح تائید اور نصرت کی تھی، اس طرح ان کے ساتھ بھائی بندی کی تھی کہ اس میں نہ تو اپنے معاش کو مسئلہ بنایا تھا اور نہ ہی مدینہ کے یہودیوں کی پرواہ کی تھی۔ یعنی قبیلہ ایک نہیں ہے، زبان ایک نہیں ہے، لیکن آپس میں تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ کس کو بنایا ہے؟ ایمان کو بنایا ہے۔ آج کا مسلمان آپس میں تعلقات کی بنیاد کس کو بناتا ہے؟ رشتہ داریوں کو، زبان کو، برادری کو، قبیلے کو۔ اس وجہ سے آپس میں تفرقہ بھی ہے، انتشار بھی ہے، لڑائیاں بھی ہیں، کیونکہ بنیاد وہ ہے جس پر سب جمع نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی برادری ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا قبیلہ ہے، اپنی اپنی زبان ہے۔ ایک ہی چیز ہے جو مسلمان کو جمع کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اگر تم زمین میں جتنی بھی دولت ہے ساری خرچ کر دیتے تب بھی تمہارے دل جڑ نہیں سکتے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تو اس محبت کی جو بنیاد بتائی ہے وہ ایمان بتائی ہے۔ غزوہ بدر ہوا، بدر کے میدان میں یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا جو مدینہ منورہ میں، مدینہ سے دور بدر کے میدان میں لڑا گیا۔ اب جب 70 کے قریب کفار قید ہو گئے، 70 مارے گئے، تو آپ بدر کے میدان میں دیکھیں گے کہ کافروں کی طرف سے ایک نوجوان جس کا نام وہب بن عمیر تھا، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ایک صحابی جو ہیں وہ اس کی رسیاں باندھ رہے ہیں، پاؤں سے اس کی جو ہے رسیوں سے اس کے پاؤں اور ہاتھ باندھ رہے تھے۔ تو ان کے قریب سے مصعب ابن عمیر گزرے۔ کون گزرے؟ مصعب ابن عمیر۔ یہ صحابی رسول تھے، شہزادے تھے، جن کی برکت سے جو سفیر بنا کے بھیجے گئے مدینہ منورہ کی طرف، اور ان کی دعوت سے پورا مدینہ مسلمان ہوا۔ تو یہ گزر رہے ہیں اور جنگ ختم ہو گئی ہے، اور وہب ابن عمیر مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ سگے بھائی، اور کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کے وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ تو مصعب ابن عمیر پہ جیسی نظر پڑی وہب ابن عمیر کی تو فوراً کہا، اے میرے بھائی، یہ دیکھو میری رسیاں باندھ رہا ہے، مجھے باندھ رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے۔ تو مصعب ابن عمیر نے اس صحابی کو کہا کہ اس کی رسی اور زور سے باندھو، اس کی رسی اور زور سے باندھو۔ تو وہب ابن عمیر کو بڑا دھچکا لگا، کہا کہ کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ کہا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہ ہے جو تیری رسیاں باندھ رہا ہے۔ کیا بتلایا اپنے جملے سے؟ کہ آپس کے تعلقات کی اصل بنیاد ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے۔
اسی بدر کے میدان میں جنگ ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جب بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لی، عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ کہنے لگے بدر کے میدان میں ابا جان ایک موقع ایسا آیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے ابا تھے. تو آگے سے صدیق اکبر نے جو جملہ بولا، تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور فرمایا کہ اے بیٹے تیری قسمت اچھی ہے، اگر تو بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آتے تو میں کبھی تجھے معاف نہ کرتا. تو آپس کے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے. آج میرے دوستو المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے آپس کی جو تعلقات کی بنیاد ہے اس کو مفادات پہ کھڑا کیا. جب یہ تعلقات بھی باقی نہیں رہتے، جب مفاد ختم ہوتا ہے تعلق ختم ہو جاتا ہے. لالچ کی بنیاد پر اور برادری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر کبھی بھی مسلمانوں کا آپس میں تعلق کبھی بھی نہیں بنا. جو مدنی معاشرہ حضور علیہ السلام نے تشکیل دیا، اس مدنی معاشرے کی بنیاد کیا تھی؟ ایمان، کلمہ طیبہ. تو آپ مسلمان ہیں، نیت کریں کہ آج کے بعد ہم آپس میں تعلقات کی بنیاد کس کو بنائیں گے؟ ایمان کو بنائیں گے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. ایمان ہے اصل بنیاد، اور ایمانی رشتے وہ ہیں جو قیامت کے دن بھی کام آئیں گے. مجھے حدیث یاد آ گئی کہ ایمانی رشتہ جو ہے جو کہاں کام آئے گا؟ قیامت کے دن بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ان کو خیال آئے گا کہ ہمارا فلاں دوست کدھر ہے یار، وہ ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا اور پیتا ہمارے ساتھ تھا. وہ فرشتوں سے پوچھیں گے تو فرشتے ان کو جواب دیں گے، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. تو یہ جو جنت میں بیٹھے ہوں گے یہ بارگاہ خداوندی میں اس بات کا اظہار کریں گے، یا اللہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ توجہ سے سنیے گا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحمت کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی جنتیوں کو جنت سے نکال کے وہاں پہ جہنم میں لے جاؤں، کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، جاؤ ان جہنمیوں کو نکال کے جنت میں لے آؤ. یہ ہے ایمان کی بنیاد پر جو تعلقات ہوتے ہیں. کام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس ایمانی رشتے کی لاج رکھیں گے، ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے اس تعلق کی بنیاد پر جنت میں لے آئیں گے. جبھی تو کہتے ہیں کہ بھئی صحبت صالح ترا صالح کنند، نیک کی صحبت آپ کو نیک بنائے گی. صحبت طالع ترا طالع کنند، برے کی صحبت آپ کو بری بنائے گی. آج میرے دوستو ہمارے معاشرے کے اندر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے. ہر دوسرا آدمی اس بات کو روتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ بہت ہے، فساد بہت ہے. ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کے آتا ہے، ہر آنے والا دن ایک نیا حادثہ لے کے آتا ہے. ایسے ایسے فتنے اور ایسے ایسے واقعات میرے اور آپ کے کان سنتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی ہم نے سنے نہیں تھے. فحاشی کے اندر کہاں ہمارا معاشرہ چلا گیا ہے، بے ایمانی میں ہم کہاں چلے گئے ہیں، اخلاقی گراوٹ میں کہاں چلے گئے ہیں. بڑوں کا چھوٹوں سے جو تعلق تھا احترام کا وہ ختم ہو گیا ہے، اور جو چھوٹوں کے ساتھ معاملہ شفقت کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. آپس میں ایک نفسا نفسی مادیت کا دور ہے، افراتفری کا عالم ہے. ہر آدمی اور ہر مفاد کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اخلاص اور پیار اور جس کو کہہ لیں خلوص نظر نہیں آتا، اور ہر آدمی اس کے لیے فکر مند بھی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ بگاڑ آیا کہاں سے؟ اس فساد کا تعلق کہاں سے ہے؟ یقین جانیے، میں آپ کو دیانتداری سے بات عرض کرتا ہوں، اس فساد کا تعلق، یہ جو فساد ہمارے معاشرے میں برپا ہوا ہے، یہ سانپ نے نہیں پیدا کیا، یہ بچھو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ شیر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ درندوں اور چیتوں اور بھیڑیوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا اپنا پیدا کردہ فساد ہے. آج کے معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو چیتے اور بھیڑیے سے اتنا خطرہ نہیں جتنا حضرت انسان سے. جتنا انسان کا دشمن ہوا ہے، اتنا کوئی جانور کسی انسان کا دشمن نہیں ہے. اب یہ بگاڑ کہاں سے؟ انسان کے اندر سے. اور انسان اگر اندر سے سدھر جائے
پوری دنیا سدھر جائے گی. انسان کا اندر بگڑ جائے پوری دنیا بگڑ جائے گی, پوری دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا. ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا, اس نے ایک طالب علم کو بلایا اور اس کے سامنے دنیا کا جو نقشہ تھا اس کو پھاڑا اور کہا کہ اس کو تمہارے پاس 5 سے 10 منٹ ہیں, اس پورے نقشے کو ایسے ٹھیک کر کے درست کرو کہ نہر کے ساتھ نہر جڑے اور شہروں کے ساتھ شہر جڑیں اور بالکل جیسا بھی پہلے تھا ویسا بناؤ. وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیسے اس کو درست کروں, نقشہ جوڑنا سمجھنا مشکل کام ہے. خیر استاذ کے سر پہ ڈنڈا تھا, وہ پریشان ہوا. اس نے فوراً الٹ پلٹ کیا تو اس کو ایک آنکھ نظر آئی. اس نے آنکھ کے ساتھ دوسری آنکھ تلاش کی, آنکھ کے ساتھ آنکھ جوڑی, کان کے ساتھ کان جوڑا, ناک جوڑی, پوری شکل بن گئی انسان کی. اور اس نے کہا استاد جی نقشہ تو نہیں مجھ سے بن سکا, یہ شکل انسان کی بن گئی. تو استاذ کہنے لگے بیٹا میں تجھے یہی بات سمجھانے چاہتا تھا کہ اگر انسان بن جائے تو پوری دنیا بن جاتی ہے, اگر انسان بگڑ جائے تو پوری دنیا بگڑ جاتی ہے. اب میرے دوستوں ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے, چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اب یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے لیے 2 قرآنی نسخے, ایمانی نسخہ جو آسمانی نسخہ ہے انسان کی اصلاح کا, کتنے؟ 2 نسخے. پہلا نسخہ انسان کی اصلاح کا, انسان کے ٹھیک ہونے کا, جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, جو آسمانوں سے آیا ہے, اس سے زیادہ سچا کلام کسی کا نہیں ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. پہلا نسخہ, اے نبی تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر وحی کی گئی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. قرآن کو پڑھیں. میرے دوستو قرآن پڑھنا صرف ان بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف ان بچوں پہ قرآن نہیں اترا. آج ہم نے اپنے قرآن کے ساتھ وہ جفا اور ظلم کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. رمضان کے موقع پہ اس کو نکالتے ہیں یا کسی موت کے موقع پہ, مرگ کے موقع پر قرآن کو ہم دیکھتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں کتنے ہفتے گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو نہیں کھولتے, کتنے مہینے گزر جاتے ہیں, بعض ایسے بھی ہیں کہ سال گزر جاتا ہے قرآن کھول کے دیکھنے کو موقع نہیں ملتا. آج کا نوجوان صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے موبائل کو دیکھتا ہے کہ میسیج گڈ مارننگ کا آیا کہ نہیں آیا. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہی موبائل پہ دیکھتے ہیں, واٹس ایپ دیکھتے ہیں, فیس بک دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی دیکھے کہ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتے ہیں. تو پہلا انسان کی ہدایت کا نسخہ ایمان کے بعد, جب آپس کے تعلقات کی بنیاد ایمان ہے, تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. اور پڑھیں ضرور, تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. 1 صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. قرآن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونا شروع ہوا اس وقت صحابہ کی عمریں بڑی تھیں. کوئی 30 سال کا تھا, کوئی 25 سال کا تھا, کوئی 20 سال کا تھا, کوئی 22 سال کا تھا. بڑی عمر میں قرآن نازل ہوا صحابہ کرام پہ. اور جب قرآن نازل ہوتا تھا تو پورا ماحول بنتا تھا. صحابہ حضور سے سنتے تھے اور اپنے دوستوں کو آ کے سناتے تھے, اپنے گھر میں آ کے عورتوں کو سناتے تھے. اور 2 مسلمان بھائی, ایک کاروبار کرتا ہے, ایک مسجد نبوی میں ہوتا ہے, تو دونوں آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے. اور مدینہ منورہ کے ہر گھر سے, ہر گلی سے, ہر دکان سے, ہر بازار سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج بیڑا غرق موبائل کا ہو. یہ موبائل کیا ہے؟ یہ بالکل گناہوں کی فیکٹری ہے. ہر گناہ موبائل پہ, زنا موبائل میں, بد نظری موبائل میں, بدکاری موبائل میں, جوا موبائل میں, وقت کا ضیاع موبائل میں, آنکھوں کی خرابی موبائل میں, صحت کی تباہی موبائل میں. اس موبائل نے ہماری نئی نسل کو تباہ کر کے رکھ دی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے دوستوں میری بات سے ناراض نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ معاشرے کے دکھتے ہوئے ناسور ہیں. اگر میں اور آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو حقیقت چھپ نہیں سکتی. حقیقت تو حقیقت ہے. جوان بیٹیوں کو موبائل دے دیتے اور سمجھتے ہیں کہ بڑا لاڈ ہے, بڑا پیار ہے. یہ لاڈ اور پیار نہیں ہے. آج اس موبائل نے بڑے بڑے عزتدار گھرانوں کی پگڑیوں کو اچھال دیے. بڑے بڑے عزتدار گھرانے, شریف گھرانے, اس موبائل کی تباہی ہوئی ہے. اور موبائل نے ان بڑے بڑے عزتدار گھرانوں کی پگڑیوں کو اچھالا کہ نہیں اچھالا؟ تو خدا کے لیے قرآن کی طرف امت کو لگاؤ. صرف ان بچوں کا کام نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا کام بھی ہے. تو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ العزیز. تھوڑا پڑھیں, پڑھیں ضرور.
جب تک میرے دوستو اس پہ نہیں آئیں گے یہ دل کی دنیا ویران رہے گی، بے آباد رہے گی۔ اس دل کی دنیا کو آباد کرنے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ ایک بالٹی ہے، اس میں پانی ہے، اگر آپ بالٹی میں سوراخ کر دیں اور وہ قطرہ قطرہ پتھر پہ بھی پانی گرتا رہے نا تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ اگر ہم روزانہ قرآن کو پڑھیں گے تو وہ قرآن ہمارے دل کو آباد کر دے گا۔ دل کی آبادی قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا نسخہ، جب قرآن کی ہم تلاوت کریں گے، قرآن ہم پہ اترا ہے، قرآن کی ہم پہ کچھ ذمہ داری ہیں، قرآن ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ قرآنی زندگی کیا ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر رسوا ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اور ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ایمان ہمیں نماز کے وقت گھر سے مسجد تک نہیں لے کے آتا، تو وہ کیسے ہمیں ادھر لے کے آئے گا؟ قبر سے ہمیں جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ دوسری چیز جو سب سے بنیادی ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کو قائم کریں میرے دوستو۔ جو اسلامی معاشرہ تھا، جو مدنی معاشرہ تھا، اس معاشرے میں بنا نماز کے ایمان کا تصور نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو نماز نہیں قائم کرتا۔ اس معاشرے میں جو منافق ہوتا تھا وہ بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ ہاں، ہندو نماز نہ پڑھے بات سمجھ آتی ہے، عیسائی نماز نہ پڑھے بات سمجھ آتی ہے، یہودی نماز نہ پڑھے بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک مسلمان ہو، کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہو، پھر نماز نہ پڑھے، اس کا تصور اسلامی معاشرے میں نہیں تھا، اس کا تصور مدنی معاشرے میں نہیں تھا۔ جو مدنی معاشرہ تھا اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوا کرتی تھی، نماز بھی ہوا کرتی تھی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن پھر مسجدوں کو دیکھ لیں، مسجدیں خالی ہیں۔ میرے اس گاؤں کے، میرے اس وطن اور دیش کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں؟ میں بھی کراچی سے آ رہا ہوں، اور یقین جانیں کراچی کے لوگوں میں نماز کا ماحول بھی ہے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ماحول بھی ہے۔ وہاں کی مسجدیں آباد ہیں، اور ہمارے پنجاب میں نہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ماحول ہے اور نہ ہی نماز پڑھنے کا ماحول ہے۔ 1% بمشکل نماز پڑھتے ہیں، 1% بمشکل۔ ہمارے یہاں فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو لازم ہے کہ ہم تنہائی کے اندر سوچیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ کبھی سوچیں میں جو کلمہ پڑھتا ہوں میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ اور ہم تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑے پکے مسلمان ہم ہی ہیں۔ ہم نے کبھی تنہائی میں سوچا ہو؟ اور یہی مغالطہ تو مدینہ کے جو تھے نا دیہاتی، ان کو لگا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وقالت الاعراب آمنا، اور دیہاتیوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ وقل لم تؤمنوا، تو اللہ نے کہا ان کو کہو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ہاں ولکن قولوا اسلمنا، اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوتا تو نماز ان کے ساتھ ہوتی، ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوتا قرآن کی تلاوت ان کے زبان پہ ہوتی، ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوتا گرمیوں میں روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہوتا، ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوتا اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنا آسان ہوتا، ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوتا تو یہ صاحب نصاب ہوتے، تو حج کے لیے یہ بہانہ اس کو نہ بناتے کبھی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی میرا کاروبار سیٹ نہیں ہوا، ابھی فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، نہیں، جیسے ہی صاحب نصاب ہوتے راہ خدا میں خرچ کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی کرتے۔ آج ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے، جبھی نبی کی زندگی کو اپنانا ان کے لیے مشکل ہے۔ ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوتا تو اپنے چہرے کو داڑھی سے سجانا آسان ہوتا، ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوتا تو نبی کی سنتوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھنا ان کے لیے آسان ہوتا، کیونکہ نبی سے تعلق صرف باتیں نہیں مانگتا، قربانی مانگتا ہے۔
नबी से जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ बातें, सिर्फ नारे नहीं मांगता। क्या मांगता है? कुर्बानी मांगता है। ऐसी कुर्बानी जैसी कुर्बानी बिलाल हबशी ने दी थी। ईमान था ना, एक मेरा ईमान है जो ईमान मुझे नमाज पे नहीं ला सकता, कुरान पे नहीं ला सकता। मैं सोचूं तो सही मैं मुसलमान हूं भी कि नहीं, क़यामत के दिन मारे ना जाएं। एक बिलाल हबशी का ईमान है, वो हबशे का काला गुलाम। और अरब मुआशरे में तो वैसे गुलाम को इंसान नहीं समझा जाता था, और जो हबशी होता था, काला होता था, उससे तो जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक किया जाता था। मोटे होंठ, गुंगड़ियाले बाल, काला रंग और पिसा हुआ नाक। और हबशे का काला गुलाम जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आया है तो उसका जो जालिम आका था उमय्या इब्न खल्फ, वो गर्दन पे रस्सी डाल के पहले दिन में मक्का की गर्म दोपहर पे, तपती हुई दोपहर में गरम रेत पे लटा दिया जाता, ऊपर सख्त चट्टान रख दी जाती। हसन इब्न साबित कहते हैं, मैं एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा से आया, मैंने देखा कि एक आदमी को ऐसी रेत पे लटाया हुआ है और नौजवान लड़के उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। और उस दिन मक्का में इतनी गर्मी थी, अल्लाह की कसम, अगर ऊँट के गोश्त को रेत पे रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता, वो भी पक जाता, इतनी गर्मी। मैंने पूछा किसी से ये कौन सा आदमी है? कहा कि उमय्या इब्न खल्फ का ग़ुलाम है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। और एक ही आवाज़ आ रही है, अहद 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 की सदा ज़बान से जारी हो रही है। और ये फिर बिलाल हबशी शाम हो जाती और इसी तरह गरम रेत पे लटाया जाता। और शाम के वक़्त जब सूरज ढल जाता तो ये ज़ालिम उमय्या इब्न खल्फ इनको उठाता, इनकी गर्दन पे रस्सी डालता, मक्का के उबाशों के सपुर्द करता। और मक्का के उबाश इनको गलियों में घसीटा करते थे, कभी एक गली में, दूसरी गली में। और बिलाल की ज़बान से एक ही आवाज़ निकली है, अहद अहद अहद, कि जो कुछ भी हो बिलाल की जान जा सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। ये ईमान है मेरे दोस्तों, ये ईमान है जो मेरे और आपके अंदर मतलूब है। अल्लाह इस ईमान को मुझसे और आपसे मांगते हैं। जान चली जाए, ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, लेकिन ईमान को हाथ से मत जाने दो। तो अल्लाह भी कितनी कदर करने वाला है, अल्लाह कदरदान है। वकान सअयुकुम मशकूरा, जो अल्लाह के लिए अपने आप को खपाएगा, अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान करेगा, अल्लाह के लिए अपनी जान को पेश करेगा, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देगा, अपनी मफादात की कुर्बानी देगा, अल्लाह उसकी कैसी कदर करता है। फ़तेह मक्का के मौका पर जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में बैतुल्लाह की चाबियाँ आई हैं, ज़ोहर का वक़्त हुआ और हर एक की ख्वाहिश थी आज बैतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अजान मैं दूंगा। लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे मजमे पे निगाह डाल के कहा कि बताओ बिलाल कहाँ है? आज अबू बकर नहीं, आज उमर फारूक नहीं, आज उस्मान गनी नहीं, आज कौन है? बिलाल है। आज उसकी कदर अल्लाह यूँ लगा रहा है कि बिलाल को हुक्म दिया कि बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर अजान दो। और जब हज़रत बिलाल अजान देने लगे हैं, आसमानों से अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आज सारे पर्दे हटाओ, मैं बिलाल की आवाज़ को बराह रास्त सुनना चाहता हूँ। ये बिलाल हैं मेरे दोस्तों। जब इनका इंतकाल हुआ, दमिश्क में इनकी कब्र बनी है, और जब बिल्कुल आखिरी वक़्त है, बीवी पास बैठी हुई है और कह रही है वाह हज़ना, हाय अफसोस, हाय दुख। तो बिलाल कह रहे हैं अफसोस किस बात का, दुख किस बात का? आपके जाने का अफसोस है। तो जो ईमान वाले होते हैं वो मौत से डरते नहीं हैं। जो ईमान वाला होता है वो कोरोने से नहीं डरता। ईमान वाला कोरोने से क्यों डरे? मौत कोरोने में नहीं है, मौत तो अल्लाह के हाथ में है। और मौत असबाब की मोहताज नहीं है कि कोरोना होगा तो बंदा मर जाएगा और कोरोना नहीं होगा तो बंदा नहीं मरेगा। ये तो मादियत की बातें हैं। तो जो ईमान वाले होते हैं मौत उनके लिए तोहफा होता है। वो समझते हैं कि इधर मौत आएगी और इधर सरकार दो आलम की ज़ियारत हो जाएगी। एक मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो है जब वो मरे तो अल्लाह उसे राज़ी हो। हज़रत बिलाल ने कहा परेशान मत हो, वाह तरबा, हाय खुशी का दिन है। कैसे खुशी का दिन है? जान जा रही है, मौत सामने। आज का नौजवान अपनी जान बचाने के लिए जान लड़ा देता है, जान बचाने के लिए जान लड़ा देता है कि मेरी जान बच जाए। और उधर बिलाल है,
وہ وا تربا کا نعرہ لگا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ دکھ کس بات کا، پریشانی کس بات کی، افسوس کس بات کا، یہاں پہ مروں گا اور وہاں پہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا، وہ حضور کے صحابہ کی زیارت ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ ایمان اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ اتنا ایمان تو ہونا چاہیے۔ آج ہم جیسا تو نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو کیا لے آؤ؟ کیا لے آؤ بھی؟ ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے کا بولا آمینو، کن کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان لے آؤ۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اپنے آپ کو پورے شوق کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو میں اور آپ میرے دوستو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے سپرد نہ کریں۔ آج کا مسلمان خواہشات کا پجاری ہے، اچھا کھا لوں، اچھا پہنوں اور اچھی بس نیند آ جائے مجھے، اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ جو خواہشات کا پجاری ہوتا ہے نا، خواہشات کا پجاری، اس کو قرآن خواہشات کا بندہ نہیں کہتا۔ خواہشات کا بندہ، قرآن اتنا سخت لفظ اس کے لیے بولتا ہے جو خواہشات کا پجاری ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خواہشات کا بندہ نہیں، یہ خواہشات کا کتا ہے۔ یہ خواہشات کا کیا ہے؟ اور دو چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز خواہشات کی پرستش، اور دوسری چیز لمبی لمبی امیدیں۔ ابھی میں نے یہ کاروبار سیٹ کرنا ہے، پھر فلاں مکان بنانا ہے، پھر وہ پلاٹ خریدنا ہے، پھر میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ لمبی لمبی امیدیں اور یہ خواہشات کا بندہ بننا اور خواہشات کے پیچھے اپنی دین کو اور اپنی آخرت کو اور قبر کو اور ایمان کو برباد کر دینا، میرے دوستو ایسا انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایسے انسان سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی تو خواہشات کے پیچھے چلے اور کہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ فجر کی نماز کا نہیں پتہ، قرآن کی تلاوت کا نہیں پتہ، بندوں کے حقوق کا نہیں پتہ، اللہ کے حقوق کا نہیں پتہ، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف۔ ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو۔ مجھے اور آپ کو اپنے بدلنے کی فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے ایمان کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا اگر ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی۔ قبر میں نہ تو پیسہ کام آئے گا، نہ ڈالر کام آئے گا، نہ پاؤنڈ کام آئے گا۔ قبر میں ایک ہی چیز کام آئے گی، قرآن کی تلاوت۔ قبر میں جو روشنی ہے، یہاں روشنی کا بندوبست ہے، لیکن قبر میں نہ تو لائٹ ہے، نہ بلب ہے، نہ فانوس ہے، نہ کوئی بلب ہے۔ وہاں پہ ایک ہی چیز ہے، قرآن کی تلاوت۔ سورہ ملک آپ کے کام آئے گی، درود شریف آپ کے کام آئے گا، سورہ مزمل کی تلاوت آپ کے کام آئے گی۔ تو کم از کم اتنی نیت تو کر لو کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا سارے انشاءاللہ؟ نیت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. جزاک اللہ. انعامات کا یہ فیض احمد کو دیں, یہ کتاب دیں, کتاب یہ جو آپ کے ہاتھ میں. اس بچے کا نا عبداللہ بن الیاس نام ہے, ان کے کب رہ گیا, وہ کب دے دیں ان کو. ٹھیک ہے, دے دیں جو بھی ہے, پھر بعد میں کر لیں گے. عثمان اور ارحم بن شکیل. اچھا, تو نمازیوں کے اندر بھی ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو ہمارے جن نمازیوں نے سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہے, اللہ قبول فرمائے. اور میں نے ان کا درود شریف جو ہے تھوڑا لکھا ہے, آخری 2 ہفتوں کا تو لکھا ہی نہیں ہے. تو ان کے درود شریف کی تعداد بنتی ہے 1,37,55,000. انہوں نے 10,000 مرتبہ سے درود شریف شروع کیا اور کرتے کرتے 40,000 تک پہنچے کہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے خدام میں شامل فرما لیں. تو تشریف لاتے ہیں ہمارے محترم نمازی ابتنا احتشام الحق صاحب, وہ آئیں, رانا احتشام الحق صاحب, اور اپنا انعام وصول کریں. احتشام الحق صاحب سے کیے. ماجد بھائی سے درخواست ہے کہ مٹھائی کا عمل شروع کر دیں. یہ ہمارے بھائی حنزلہ صاحب جن کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے, ان کے والد محترم بھائی آصف صاحب تشریف فرما ہیں, ان کی طرف سے یہ ساتھیوں کے لیے مٹھائی کا انعام ہے. تو یہ ضرور قبول فرمائیں. اور ٹیشو پیپر میں علماء سے درخواست کرتا ہوں تشریف فرما ہوں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. خاموشی رکھیں, سب کو انشاءاللہ اسی کی جگہ پر مٹھائی مل جائے گی. اور ابھی بقیہ نماز کے بعد باہر کھانا انشاءاللہ لگ رہا ہے. میں بھائی اپنے حسن صاحب اور زبیر صاحب, احمد اس سے کہتا ہوں کہ باہر کھانا لگانا شروع کر دیں. تو سب ساتھ یہ ہمارے رانا سروا صاحب نے اکیلے جو وہ کھانے کا انتظام کیا ہے, تو براہ کرم آپ ان کا اکرام ضرور قبول فرمائیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. جتنی بھی بچوں نے, بچے بدنظمی نہ کریں, ناظرے والے بچے اپنی جگہ بیٹھے رہیں یا اوپر چلے جائیں, جو سامنے والی چھت ہے وہاں چلے جائیں. ناظرے والے بچے سامنے والی چھت پر تشریف لے جائیں, شور نہ کریں براہ کرم. ٹیشو پیپر پہنچا دیں. میں آپ سب ساتھیوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا. اللہ آپ کو